اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الدعوات، حدیث نمبر 6355، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، کہا ہم کو حشام بن عروہ نے خبر دی، انہیں ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لایا جاتا تو آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ لایا گیا اور اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور پیشاب کی جگہ پر اسے ڈالا، کپڑے کو دھویا نہیں۔ حدیث نمبر 6356، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن صلبہ بن صغیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ یا منہ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک رکعت وتر نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ حدیث نمبر 6357، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے بیان کیا، کہا ہم سے حکم بن عتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے سنا، کہا کہ کعب بن اجرہ رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، یعنی ایک عمدہ حدیث نہ سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں، لیکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اے اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ترجمہ، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر برکت نازل کر جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی، بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ حدیث نمبر 6358، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ زبیری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی خازم اور دراوردی نے بیان کیا، ان سے یزید بن عبداللہ بن اسامہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو سلام اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا جاتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اللہم صلی علی محمد انیکا و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس طرح کہو کہ اے اللہ اپنی رحمت نازل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں، جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم اور برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جس طرح برکت بھیجی تو نے ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ حدیث نمبر 6359، اردو ترجمہ۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور پر درود بھیجا جا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اپنے پیغمبر سے یوں فرمایا، یعنی ان پر درود بھیج، کیونکہ تیرے درود یعنی سے ان کو تسلی ہوتی ہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن مرہ نے اور ان سے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص اپنی
زکوٰۃ لے کر آتا تو آپ فرماتے اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ میرے والد بھی اپنی زکوٰۃ لے کر آئے تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما۔ حدیث نمبر 6360 اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے عبداللہ بن ابی بکر نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے عمرو بن سلیم زرقی نے بیان کیا کہ ہم کو ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آن رسول اللہ نے فرمایا کہ اس طرح کہو اے اللہ محمد اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر اپنی رحمت نازل کر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی، اور محمد اور ان کی ازواج اور ان کی اولاد پر برکت نازل کر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی۔ بلا شبہ تو تعریف کیا گیا شان و عظمت والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتی کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتی کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 6361 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اے اللہ اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اسے اس کے گناہوں کے لیے کفارہ اور رحمت بنا دے۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہیب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے کہا کہ مجھ کو سعید بن مسیب نے خبر دی، اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ حدیث نمبر 6362 اردو ترجمہ۔ فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ ہم سے حفص بن عمر حوزی نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کی، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور جب بہت زیادہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی، پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا آج تم مجھ سے جو بات بھی پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ اس وقت میں نے دائیں بائیں دیکھا تو تمام صحابہ اپنے سر کپڑوں میں لپیٹے ہوئے رو رہے تھے۔ ایک صاحب جن کا اگر کسی سے جھگڑا ہوتا تو انہیں ان کے باپ کے سوا اور کی طرف طعنے کے طور پر منسوب کر دیا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے باپ کون ہیں؟ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ۔ اس کے بعد عمر نے اٹھے اور عرض کیا ہم اللہ سے راضی ہیں کہ ہمارا رب ہے، اسلام سے کہ وہ دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ سچے رسول ہیں، ہم فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی طرح خبر و شر کے معاملے میں نے کوئی دن نہیں دیکھا، میرے سامنے جنت اور دوزخ کی تصویر لائی گئی اور میں نے انہیں دیوار کے اوپر دیکھا۔ قتادہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت سورہ مائدہ کی اس آیت کا ذکر کیا کرتے تھے، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے متعلق نہ سوال کرو کہ اگر تمہارے سامنے ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تم کو برا لگے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الدعوات کی حدیث نمبر 6355 سے 6362 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔